الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نفر قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اس اللہ جل وجلہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شر جہاد بھی اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخا نیر تابا سرنشین محوشان ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل
اور باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطوحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشاح معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محترم المقام ذوی الاحتشام سامعین کرام ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوں گا، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، فجر کی نماز کی ادائیگی بھی یقیناً آپ تمام کو کرنی ہے۔ مختصر سی بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، لہٰذا آپ تمام حضرات کی توجہ مجھے اپنی طرف چاہیے ہوگی۔ کوئی حضرات درد نہ دیکھیں، مختصر بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بار بار گھڑی کی طرف بھی نہ دیکھیں، موبائل میرے سامنے ہے، گھڑی میں دیکھتا رہوں گا۔ تمام حضرات اپنی توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ باتیں آپ تک کنوے کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سن کر یقیناً اس پر عمل کریں گے اور اس پر اپنا عقیدہ بنائیں گے۔ تمہیدی گفتگو کے بغیر آپ کو ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد بھی ابھی اٹھائیں گے تو ابو داؤد شریف میں بھی حدیث مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے موقع پر ایک دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور باہر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میدان میں جا کر لکیریں کھینچنے لگے۔ لکیر کھینچ کر کہنے لگے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں امیہ بن خلف مرے گا۔ کہتے ہیں کہ لکیریں کھینچتے رہے، اور آج کی بات نہیں، 1 گھنٹے کی بات نہیں، 2 گھنٹے کے بعد کی بات بھی نہیں، اگلے دن کی بات انہوں نے فرمائی کہ کل سنو میں کل کی بات بتانے لگا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں جہاں لکیر کھینچ رہا ہوں یہاں پر ابو جہل مرے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سارے حضرات جنگ لڑ رہے تھے، لیکن میری نظریں لکیروں کی طرف تھی، میری نظریں لکیروں کی طرف تھی، اور خدا کی قسم جہاں جہاں حضور نے لکیریں کھینچی تھی، جو مرا ہے وہیں آ کے مرا ہے، جو مرا ہے وہیں آ کے مرا ہے۔ حضور نے 1 دن پہلے کہہ دیا تھا، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کی وہ بات ہو کے رہی، جو ان کے منہ سے وہ بات نکل گئی وہ ہو کے رہنی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا خوب کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا۔ یہ غیب کی بات تھی نا کہ اگلے دن اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سونے کی
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب بیان فرمایا کہ آنے والے دن کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں. اعلیٰ تو یہاں تک بول پڑے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حضور سے نہ چھپا تو اور کوئی غیب کی بات کیا کرے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. جب خدا ہی نہیں چھپا تو پھر اور کس کی بات کرنا. اور علامہ تحسین رضا، یہ ایک علامہ صاحب گزرے ہیں، انہوں نے تو کیا خوب بات کہی. انہوں نے کہا کہ علم غیب رسول کے منکر، علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب معنی کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتا ہے؟ یہ تو محبوب اور محب کا معاملہ ہے نا. تو حضور نے اسی لیے بتایا کہاں مریں گے ابو جہل شیبہ و عتبہ، کہاں مریں گے ابو جہل شیبہ و عتبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، سب کا ایمان ہے نا. الحمدللہ عز و جل. مجھے بڑی خوشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر ایک دن پہلے اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھ کر، اگلے دن صبح اٹھ کر صفے بنانے لگے، صفے سیدھی کرنے لگے، وہی چھڑی ہاتھ پہ. اب جب صفے سیدھی کرنے لگے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تھاری توجہ میری طرف کی ہے، کوئی ادھر ادھر بات نہ کرے، میری طرف کے وقت بہت مختصر ہے، بہت ساری باتیں آپ تک میں کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھڑی لے کر آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سواد انصاری. سواد انصاری ان کا پیٹ ذرا نکلا ہوا تھا. پیٹ دیکھا ہے کچھ لوگوں کا، کچھ لوگ ذرا سا کھاتے پیتے زیادہ ہے تو پیٹ نکل آتا ہے. تو سواد انصاری وہ صحابی جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام صفے سیدھی کر رہے تھے. صفے سیدھی کرنی چاہیے نا، صفے سیدھی کر رہے تھے، جنگ میں بھی صفے سیدھی کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام چھڑی لے کر آگے آئے تو حضرت سواد انصاری ذرا سا آگے بڑھے ہوئے تو پیٹ ذرا نکلا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے سواد انصاری کے پیٹ کو لیا اور کہا چل بھائی سواد تھوڑا پیچھے ہو، پیچھے ہو، پیٹ میں مار. تو حضور علیہ السلام نے جب چھڑی ماری نا تو وہ صحابی کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ چھڑی کیوں ماری ہے، کیوں ماری ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو ناراض نہ ہو، چلو بدلہ لے لو. ناراض نہ ہو، میں نے مارا ہے نا، آپ بھی مجھے مارو، بدلہ لے لو. تو حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور اللہ بدلہ لے، چھڑی دے، بدلہ دے. تو حضور علیہ السلام نے وہی چھڑی کے ہاتھ میں تھما دی. حضور سے کہنے لگے حضور آپ نے میرے پیٹ میں مارا ہے، میرا پیٹ بڑا ہوا تھا تو میرا پیٹ نظر آ رہا تھا، جہاں نظر آ رہا تھا وہیں آپ نے مارا تھا، لہٰذا آپ بھی اپنا کپڑا اٹھائے، میں بھی وہیں ماروں گا، میں بھی وہیں ماروں گا. حضور نے کہا کہ اچھا. حضور نے اپنا قمیص مبارک اٹھایا. جب قمیص مبارک اٹھایا نا تو حضرت سواد انصاری آگے بڑھے اور آپ کے پیٹ مبارک کو بوسہ دینے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے، زندہ رہیں یا موت مر جائیں. میں نے کہا کہ جاتے جاتے حضور کا بوسہ ہی لے لوں. میں ناقص آدمی، میں بدلہ کیسے لے سکتا ہوں حضور؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونا ہے. حضور نے تو ایک جگہ میں خطبے میں فرمایا کہ لوگوں سنو، جو ابھی جائے گا اور لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے گا. تو ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا نا تو وہ کھجوریں پھینک کر حضور سے کہا حضور واقعی میں لڑوں گا اور یہاں پر مروں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ حضور نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. حضور سے کہا کہ حضور لائے تلوار دے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لائے تلوار دے. حضور نے کہا کہ ہمارے پاس تو تلوار کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں. کہا کہ حضور پھر کیا کریں؟ حضور نے درخت سے ٹہنی توڑی اور کہا ان کے ہاتھ پہ دبایا. حضور نے کہا کہ جاؤ اس ٹہنی سے لڑنا شروع کر. ٹہنی لے کر میدان میں
کودے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور نے کہا کہ ایک نوجوان جنت میں چلا گیا, ایک نوجوان جنت میں چلا گیا. تو ایسے ایسے صحابی, اسی لیے تو علامہ اقبال نے کیا کہا, فضائے بدر پیدا کر. فضائے, ہمیں اپنے نوجوانوں پر فضائے بدر پیدا کرنی, خود بھی اپنے اندر فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو ابھی بھی اتر سکتے ہیں نا, ابھی بھی اتر سکتے ہیں. آج ہم نے میزائلیں تو بنا لی ہیں, آج ہم نے ایٹمی اثاثے بنا لیے ہیں, لیکن توفیق ہمیں عید کی نماز کی ملے گی. آج ہم نے ایٹمی اثاثے بنا لیے ہیں اور توفیق ہمیں تراویح کی بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا, آج دیکھیں نا, یہ جو ہمارا طیب اردگان ہے, ترکی کا صدر رجب طیب اردگان, اس کے پاس ایٹمی اثاثہ کمزور ہے, ہماری تگڑی ہے. پتہ ہے آپ کو, ہماری تگڑی ہے, اس کی فوجی طاقت کمزور ہے, ہماری تگڑی ہے. لیکن مجھے کہنے دیجئے نا, میدان میں بندہ ایٹمی اثاثے کی طاقت سے نہیں لڑتا بلکہ ایمان کی طاقت سے, ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے. تو ایٹمی اثاثے بنا لیے اور ہم نے ایمان کی طاقت کا سوچا ہی نہیں, سوچا ہی نہیں. تو حضرت سواد انصاری کہہ رہے ہیں کہ حضور میں بدلہ کیسے لے سکتا ہوں. میں نے تو کہا کہ پتہ نہیں ابھی کیا معاملہ ہونے والا ہے, جاتے جاتے حضور کا بوسہ ہی دے دوں. تو فضائے بدر پیدا کرنا پڑے گا. فضائے بدر جب ہم پیدا کریں گے, اپنے نوجوانوں کو تیار کریں گے, تو نوجوان دین پر بھی چلیں گے اور اپنی جانیں دین پر ہی نچھاور کریں گے. ایک بات اور عرض کرنی ہے آپ سے, حضور علیہ السلام کے دو صحابی کہیں سے آ رہے ہیں, دوسرے شہر سے. یہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں اور صرف 313 ہیں, وہ بھی ایک موجود نہیں ہے, حضرت عثمان غنی, وہ گھر پر ہیں, ان کو بدریوں میں شامل کیا گیا. 313 اور سامنے 1000 کی تعداد. بعض نے کہا 950, بعض نے کہا کہ چلو 900, پھر بھی 900 اور جناب 313 کا کیا جوڑ ہے. لیکن حضور علیہ السلام کو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی, اور حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے, دو صحابی کہیں اور سے آ رہے تھے. تو ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا, کہا کہ کہاں جا رہے ہیں, کہا کہ حضور کے پاس جا رہے ہیں. کہا کہ ہمارے خلاف لڑو گے, کہا کہ نہیں, ہمارا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں. کہا کہ اچھا ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں جا رہے, حضور کا ساتھ دینے نہیں جا رہے. کہا کہ نہیں. کہا کہ وعدہ کرتے ہو کہ ہمارے خلاف نہیں لڑو گے. کہا کہ بالکل وعدہ کرتے ہیں, نہیں لڑیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں, کہ وعدہ کرتے نہیں لڑیں گے. وہ وعدہ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس آ, اور حضور علیہ السلام سے آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, یہاں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ایک ایک بندی کی ضرورت پڑی ہے. 2 ہیں ہم, 312 ہیں, تو 2 ملا لیں تو 314 ہو جائیں گے. ایک حضرت عثمان غنی کا فیض ہے, 15 ہو جائیں گے. تو حضور ایک ایک بندے کی ضرورت پڑی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو وہاں وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اس کے خلاف نہیں لڑیں گے. اب کیا کریں حضور, ہمیں تو لڑنا ہے, ہم تو تیار ہیں لڑنے کے لیے. حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے, ذرا سنیے گا. حضور نے فرمایا نہیں, تم وعدہ کر آئے ہو, اب تم نہیں لڑو گے. تم وعدہ کر آئے ہو, اب تم نہیں لڑو گے. تو وہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کافر سے وعدہ کیا ہے, کافر سے وعدہ کیا ہے. اللہ جل رسول نے لائق ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کافر سے وعدہ کیا ہے, لیکن کیا تو مسلمان نے, کیا تو مسلم نے ہے نا, لہذا چاہے کافر سے کرو یا مسلمان سے کرو, لہذا تم نے مسلمان نے وعدہ کیا ہے, اب ہم اپنا 2 سپاہی کاٹتے ہیں, یہ 2 سپاہی ہمارے ساتھ نہیں لڑے گا. ذرا ایک حکم کر دیجیے گا. کہا کہ یہ 2 سپاہی ہمارے ساتھ نہیں لڑے گا, 312 کے ساتھ آپ لڑے. 312 اور لڑے. اور جب وہ آئے نا, تو پہلے بھی راجیوں کو بڑا شوق تھا, بڑا شوق تھا. تو وہ آئے, قریب آئے اور کہنے لگے, حضور ہمارے ٹکر کا بھیجے, ٹکر کا. وہاں سے کون کون آیا, عتبہ آیا, شیبہ آیا, ولید آیا, تینوں سردار تھے نا. اور آگے کہنے لگے, حضور ہمارے ٹکر کا بھیجیں, ہمارے ٹکر کا بھیجیں, ہمارے مقابلے کا بھیجیں. حضور علیہ السلام نے انصاری سے 3 صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی لڑو. تو کہنے لگے نہیں, ہم ان سے نہیں لڑیں گے, ہمارے مقابلے میں قریش آنا چاہیے, قریش. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تمہیں مرنے کا بڑا شوق ہے, جلدی مرنے کا شوق ہے, تو قریش بھیج دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی امیر حمزہ کھڑے ہو جاؤ. کون ہے امیر حمزہ؟ حضرت حضور علیہ السلام کے چچا مطلب. آگے چلو بھائی امیر حمزہ کھڑے ہو جاؤ. پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ چلو بھائی علی تم بھی کھڑے ہو جاؤ, تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اور ابو عبادہ کو کہا چلو تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اور تینوں کو حکم دیا جاؤ اور جا کے ان سے لڑو. حضرت ابو عبادہ ذرا بوڑھے تھے, بوڑھے تھے. تو تینوں جب لڑنے کے لیے گئے نا, آگے بڑھے,
تو حضرت ابو عبادہ جب انہوں نے وار کیا دشمن پر تو دشمن جو ہے نا ان کو قابو پا لیا، ان کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے تو کود کر اپنے دشمن کو کاٹا اور حضرت امیر حمزہ نے بھی اپنے دشمن کو کاٹا۔ حضرت علی نے جب نظر کی نا کہ ابو عبادہ ذرا کمزور ہو رہے ہیں، بوڑھے ہیں، تو فوراً بھاگے اور جا کے ابو عبادہ کا دشمن میں مارا اور دشمن مار کر حضرت ابو عبادہ ذرا زخمی ہو گئے تھے، آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کر حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے دشمن کو مار آیا ہوں اور آپ کے صحابی کو، آپ کے غلام کو بچا لے آیا، آپ کے غلام کو بچا لے آیا ہوں اور آپ کے دشمن کو مار آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تو وہی ہے جو فتح خیبر بھی تو جیتے گا اور فتح کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں بھی غیب کی باتیں بتائیں۔ حضور علیہ السلام پھر جب آگے بڑھے تو یہ جو امیہ بن خلف تھا نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا، بڑی تکلیفیں، بہت مارتا تھا۔ اتفاق سے جنگ بدر میں آپ کے ہاتھ آ گئے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایکو ساؤنڈ کی آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ امیہ بن خلف آپ کے ہاتھ آ گیا۔ جب آگ آیا نا تو حضور علیہ السلام کہ وہ صحابی حضرت بلال آپ کو پکڑ کر اس کو باندھا اپنے اور مارنے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو امیہ بن خلف کہنے لگا معاف کر دو، معاف کر دو، میں تمہیں تکلیف دیتا رہا، معاف کر دو، معافی دے دو۔ تو حضور علیہ السلام کے وہ صحابی حضرت بلال حبشی کہتا سب کو معافی ملے گی، یاد رکھ تجھے معافی نہیں ملے گی، تو نے گرم ریت مجھ پر ڈالا ہے، تو نے بڑا ستایا ہے، میرے رسول کو برا بھلا کہا ہے، سب کو معافی دوں گا لیکن تجھے معافی نہیں دوں گا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے بلال معافی مانگ رہا ہے، معافی دے دینی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ سب کو معافی دے دینی، اس کو معافی نہیں دینی۔ آپ آگے بڑھے، اس کو قتل کیا۔ آپ نے کہا کہ نہ سب کو معافی دوں گا لیکن اس کو معافی نہیں دوں گا، لہٰذا آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ پھر آگے چلیے، جب آگے آپ جب چلیے گا تو حضرت معوذ اور معاذ یہ دو صحابی تھے اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ یہ اتنے چھوٹے صحابی تھے کہ تلواریں ان سے بڑی تھیں، تلواریں ان سے بڑی تھیں۔ آپ سوچیے کتنے چھوٹے صحابی تھے حضرت معوذ اور معاذ۔ تو وہ اپنے چچا عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے حضور یہ بتائیں ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، چھوٹے تھے نا، بچے تھے، کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ بھائی تم چھوٹے ہو، ابو جہل سردار ہے، وہ بڑا تگڑا آدمی ہے، تمہیں کیا کرنا ہے اس کا پوچھ کر۔ تو آپ نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح ہے۔ اس کو اگر آپ شاہنامے میں پڑھیں نا، حفیظ جالندھری کے شاہنامے میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی اور اپنے شعر میں اس کو ڈالا۔ کہنے لگا کہ وہ کہنے لگے معوذ اور معاذ مریں گے، مریں گے، زیادہ زیادہ ادھر ہی ہوگا نا، ہم جائیں گے آگے جا کے مر جائیں گے، یہ تو ماریں گے تو مریں گے، دو میں سے ایک کام ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مریں گے یا ماریں گے، دو میں سے ایک کام کریں گے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، خدا کے محبوب کو گالی دیتا ہے لہٰذا ہم چھوڑیں گے نہیں، آگے بڑھ کے یا تو مار دیں گے یا تو اتنا ہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ کہتے ہیں حضرت معوذ بن اور معاذ کو دونوں کو عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ گھوڑے پر جا رہا ہے، جاؤ اس کو مار دو۔ کہتے ہیں وہ تلواریں لے کر، جو تلواریں ان سے بڑی تھیں، کودے اور کود کر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جا کے اس کو وار کیا۔ ایک وار کیا معوذ نے، دوسرا وار کیا معاذ نے۔ تو جب گرایا نا تو چونکہ سردار تھا، اس کو جنگ کا طریقہ پتا تھا، تو ابو جہل نے ایک بار مارا تو ایک بھائی کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ ہاتھ کٹ کے نا لٹک رہا تھا، تو وہ بڑا ڈسٹربنس کا معاملہ تھا کہ ایک ہاتھ لٹک رہا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس نے کیا کہا کہ ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑا اور اس ہاتھ کو پکڑ کر نکال دیا، کہا کہ اس ہاتھ سے تکلیف ہو رہی ہے اور ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے یہ ہاتھ نہیں چاہیے جو جنگ میں جو ہے وہ آڑے آ جائے، جنگ میں آڑے آ جائے، لہٰذا مجھے یہ ہاتھ نہیں چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے ہاتھ کھینچ کے نکال دیے اور آگے بڑھے اور حضرت معوذ اور معاذ دونوں نے دوبارہ حملہ کیا ابو جہل پر۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور مسعود نے آ کر دیکھا عبداللہ بن مسعود نے کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں اور کچھ بول بھی رہا ہے، پک بھی رہا ہے۔ آپ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کو ذبح کرنے لگے، تو آپ نے سنا ہے ایک محاورہ کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، ہوتا ہے نا، بعض لوگ اتنے ٹیڑھے ہوتے ہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ سیدھے نہیں ہوتے ہیں،
تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اس کو ذبح کرنے کے لیے تو پتہ ہے ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا کہ بات سنو، گلا تو کاٹ رہے ہو، گردن تو کاٹ رہے ہو، لیکن میں قوم کا سردار تھا، لہٰذا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ ساری گردنیں جب ایک ساتھ رکھی جائیں تو میں قوم کا سردار ہوں تو میری گردن اونچی نظر آئے۔ اللہ استغفر اللہ ربی، رسی چل گئی، مرنے کا وقت آ گیا، لیکن کہا کہ نہیں جناب، نیچے سے کاٹو گے نا تو سب زمین پر گردن رکھی ہوگی تو سب سے اونچی گردن میری نظر آئے گی، میں تو قوم کا سردار ہوں، لہٰذا ایک ریکویسٹ مان لو۔ آپ نے اس کی گردن کو کاٹا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کاٹ لیا نا تو حضرت معوذ بن معاذ اور معاذ دونوں بھاگے حضور کے پاس، اور حضور کے پاس جا کر عرض کرنے لگے حضور میں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ معاذ کہنے لگے حضور میں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ حضور نے کہا کہ بھائی لڑائی جھگڑا نہ کرو، دونوں تلواریں دکھاؤ۔ جب دونوں نے تلواریں دکھائیں تو دونوں کے تلوار میں خون برابر لگا تھا، تو حضور نے کہا کہ تم دونوں مت لڑو، تم دونوں کو مبارک ہو، تم دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے، تم دونوں نے۔ اور یہ جنگیں، ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو پتہ کی بات، ایک سعد بن ابی وقاص اور عمیر بن ابی وقاص، یہ دو صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا عمیر چلے، سعد چلے اور عمیر رہ جائے۔ سعد کی عمر 17 سال تھی، عمیر ان سے چھوٹے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ سعد ہمارے ساتھ چلے جنگ میں اور عمیر رہ جائے۔ تو حضرت عمیر رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی جانا ہے۔ رونے لگے نہیں جانا، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور گھومنے جا رہے ہیں، پنڈی جا رہے ہیں، مئی جا رہے ہیں گھومنے، جنگ میں جا رہے تھے۔ حضور نے کہا کہ بیٹے جنگ پر جا رہے ہیں، تلوار کی چھاؤں پر جا رہے ہیں، جہاں گردنیں کٹیں گی، جہاں گرجدار آوازیں بھی آئیں گی۔ تو حضور نے کہا، حضور نے جب یہ بات کی نا تو آپ نے ایڑیاں اٹھا لی اور کہا کہ حضور اگر وہاں پر گردنیں کٹیں گی تو میں بھی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہوں، میں بھی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہوں، حضور مجھے بھی لے چلے تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں سعد بڑا ہے عمیر چھوٹا ہے، لہذا سعد جائے گا عمیر نہیں جائے گا۔ تو آپ پتہ عرض کرنے لگے حضور سعد دیکھنے میں بڑا ہے اور عمر میں بڑا ہے، قد میں بڑا ہے اور عمر میں بڑا ہے، لیکن طاقت میں بڑا نہیں ہے، طاقت میں بڑا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا بھائی کس کے اندر طاقت زیادہ ہے؟ سعد کے اندر طاقت زیادہ ہے عمیر کے اندر؟ تو حضور علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے عمیر کہ حضور کشتی لڑا لیں، کشتی کے ذریعے پتہ چل جائے گا کس کے اندر طاقت زیادہ ہے۔ حضور نے کہا کہ چلو بھائی کشتی لڑو، کشتی لڑو۔ جب کشتی لڑنے لگے نا تو حضرت عمیر آگے بڑھے اور حضرت سعد کے کان میں ایک بات کی، اور بات یہ کی کہ سعد تیری سلیکشن ہو گئی، اور حضور جس کو سلیکٹ کر لے نا اس کو دوبارہ رد نہیں کرتے، لہذا تیری سلیکشن تو ہو گئی ہے، اب رہا میں، اب چل میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں، چل فٹافٹ گر جا تاکہ میرا نمبر بھی لگ جائے۔ تاریخ میں کہاں جانا ہے بھائی؟ کہاں جانے کے لیے اتنی لڑائی ہو رہی ہے؟ کہاں جانے کے لیے؟ کوئی لاہور جانے کے لیے تو نہیں جناب پکنک پہ جا رہے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو لبیک 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 لبیک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صحابی، حضور علیہ السلام کے وہ صحابی اپنے بھائی سے کہنے لگے فٹافٹ گر جا تاکہ میں بھی جنگ پر جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑے دیر لڑے۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جب ان کی بات سنی نا رونے لگے، رونے لگے۔ علامہ زرقانی نے لکھا ہے رونے لگے، اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے کہ جس کے 14 سال کے بچے بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لڑو۔ لڑنے لگے تو سعد گر گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی تم دونوں کو مبارک ہو، سعد بھی اب جنگ میں جائے گا اور عمیر بھی جنگ میں جائے گا، سعد بھی جائے گا عمیر بھی جائے گا۔ تو فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی جوانو، فضائے بدر پیدا کرو اپنے اندر۔ جب فضائے بدر پیدا کر لو گے تو جتنی رکاوٹیں ہیں نا ساری دور ہو جائیں گی۔ اب جب جنگ ختم ہونے لگی نا تو بہت سارے لوگ مارے گئے، 70 سے زائد لوگ مارے گئے جس کے لکیریں کھینچی تھی حضور نے، اور 70 سے زیادہ پکڑے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ حضور علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ایک بندے کو بھیجا جاؤ مدینے والے کو جا کے بتا دو الحمدللہ مسلمانوں کو نصرت فتح ہو گئی، نصرت مل گئی، فتح نصیب ہو گئی۔
اور باقی جو مر گئے تھے وہاں پر مقام مدر پر ایک کنواں تھا، آپ نے کہا کہ اس کے اندر ڈال دو۔ اب ذرا سا میں عقیدے کی بات بتانے لگا اور ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو سینیریو بنا رہا تھا، اب چونکہ اصل گفتگو کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کے اندر سب کو ڈلوا دیا۔ جب سارے کافروں کو ڈلوا دیا جو مر گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے دہانے پر آئے، سرانے پر آئے اور آ کر فرمانے لگے، کافروں، اے فلاں بن فلاں کے بیٹو، اے فلاں قوم کے سرداروں، تم نے دیکھ لیا میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے، دیکھ لیا تم نے۔ تو حضرت عمر برابر میں کھڑے تھے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کافروں سے بات کر رہے ہیں، یہ کافر ہے۔ حضور علیہ السلام، یا رسول اللہ، یہ کافر بھی سن سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، جتنا تم میری بات سن رہے ہو اتنا یہ بھی میری بات سن رہے ہیں، جتنا تم میری بات سن رہے ہو اتنا یہ بھی میری بات سن رہے ہیں۔ مجھے یہ تو بتائیں میرے دوستو عزیزو کہ ایک کنویں میں مرا ہوا کافر شخص جب زندوں کی بات سن سکتا ہے تو شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی ہماری بات نہیں سن سکتے؟ لاہور میں آرام فرمانے والی وہ ہستی حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری ہماری بات نہیں سن سکتے؟ بولے تو صحیح، نہیں سن سکتے؟ کیا آمنہ کا لال مدینے میں ہماری بات نہیں سن سکتا؟ یہ کہاں بیٹھ کے عقیدہ ہم نے بنایا ہوا ہے؟ کیا موم بتی کے بجائے اگربتی میں کتابیں اٹھا کر پڑھتے ہیں؟ اگربتی کی روشنی کتنی ہوتی ہے؟ موم بتی کی بات نہیں کر رہا، ان بدبختوں نے اگربتی جلا کر کتابیں پڑھنے کی کوشش کی۔ اگربتی جلا کر پڑھو گے تو کبھی بھی عقیدہ نہیں سیکھ سکو گے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے عشق محمد کی شمع جلانی پڑے گی، اس کے بعد تم اگر پڑھو گے بخاری بھی تو پھر بخاری تمہیں سمجھ میں آئے گی، مسلم سمجھ میں آئے گی۔ تو جب مرا ہوا ایک کافر شخص کنویں میں سن سکتا ہے تو بغداد کا شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی سن سکتا ہے، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری بھی سن سکتے ہیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی سن سکتے ہیں، اور پھر شہنشاہ کراچی حضور سیدنا عبداللہ شاہ غازی بھی سن سکتے ہیں، حضور خواجہ بختیار کاکی بھی سن سکتے ہیں، علامہ اقبال بھی سن سکتے ہیں، اور آمنہ کا لال مدینے میں بھی ہماری بات سن سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا، عمر فکر نہ کر، جتنا تم میری بات سن رہے ہو اتنا یہ بھی میری بات سن رہے ہیں۔ یہ حضور کا اختیار تھا۔ اور یاد رکھیے کہ مردے ہماری بات بولے ذرا زور سے سن سکتے ہیں۔ جب ایک کافر مردہ شخص سن سکتا ہے تو اولیاء کرام، ذرا زور سے کہیے گا، اولیاء کرام بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ اختیار بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے خدیجہ، حضور علیہ السلام کی ایک سایہ جات ہے نا، بچپن میں انتقال ہو گیا ان کا، بچپن میں۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے وہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، کاش کہ میرا بیٹا، ادھر میری طرف توجہ کی، میری طرف توجہ کی، میرا بیٹا کاش کہ مدت رضاعت مکمل کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس کے حصے کا دودھ میرے جسم میں ابھی بھی باقی ہے، کاش کہ میرا بیٹا مدت رضاعت پوری کر لیتا، اس کے بعد بھلے رخصت ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنا اختیار بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے خدیجہ، فکر نہ کر، تیرا بیٹا تو تجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے۔ مدت رضاعت کہاں پوری کر دی؟ جنت میں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اے خدیجہ، اگر تو کہے، اختیار کی بات کی، حضور نے اختیار کی۔ حضور نے فرمایا، اے خدیجہ، اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے جنت سے تیرے بچے کے رونے کی آواز سناؤں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے تیرے بچے کی رونے کی آواز جنت سے یہاں بیٹھے بیٹھے سناؤں؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں وہ نہیں کہ جو پتھر کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنے تو ایمان لائے، میں وہ نہیں کہ جو چاند کو پلٹتے ہوئے، جو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تب ایمان لائے، میں وہ نہیں کہ جو سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھے تو ایمان لائے۔ حضور، میں تو رب کو بھی بغیر دیکھے ایمان لاتی ہوں اور آپ کے بغیر معجزے کے دیکھے بھی ایمان لاتی ہوں۔ میں وہ تھوڑی ہوں
کہ جو سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھے تو ایمان لاؤں گی، میں وہ تھوڑی ہوں کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں تو میں ایمان لاؤں، نہ 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 حضور میں وہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو وہ ہوں کہ میں بغیر دیکھے رب پر ایمان لائی ہوں اور بغیر موسیٰ دیکھے آپ پر ایمان لائی ہوں، آپ پر ایمان لائی ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ حضور علیہ السلام جب سب کو پکڑ کر لے آئے، سب کو پکڑ کر لے آئے تو 70 قیدی بنائے گئے تھے نا، وہ تو کنویں میں ڈلوا کے جو مر گئے تھے، اور کچھ لوگ جو قید ہوئے سب کو پکڑ کر لے آئے۔ یہاں بڑے مزے کی بات ہے، جن کو پکڑ کر لے کر آئے نا، حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی، بلال کی ڈیوٹی لگا دی، بلال سب کو باندھو، سب کو باندھو، سب کو کھوٹے سے جو ہے نا پیلر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پیلر سب کو باندھو اور صحیح سے کس کے باندھو۔ حضرت بلال کو غصہ بڑا تھا کہ ان لوگوں نے بدبختوں نے میرے نبی کو گالی بڑی دی ہے، ان لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، کس کے باندھتے، کس کے۔ جب حضور علیہ السلام نے کس کے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سب کو کس کے باندھ دیا نا، رات کا وقت تھا، سارے چلے گئے اپنے اپنے خیمے میں سو گئے، تو حضور علیہ السلام مسجد نبی میں ٹہل رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کے آرام کا وقت تھا، آپ جنگ سے تھکے آ رہے آئے تھے، آپ کو تو سونا چاہیے تھا، اور آپ کو ہم یہاں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حضور جائیں جا کر سو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، صدیق اے ابو بکر تم نے ان کافروں کی رسیاں بڑی ٹائٹ کر کے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ تو حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو کافر ہیں، یہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر ہے تو میرے دشمن لیکن میں تو رحمت للعالمین ہوں، فرمایا ہے تو میرے دشمن لیکن میں تو رحمت للعالمین ہوں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، اے ابو بکر تھوڑی سی رسی ڈھیلی کر دو تاکہ یہ آرام سے سو جائے تو پھر میں بھی آرام سے سو جاؤں، میں بھی آرام سے سو جاؤں۔ پھر ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں اور پھر وہ آرام سے سو گئے۔ حضور نے کہا کہ ان کا فیصلہ کل کریں گے، کل کہ ان کا کرنا کیا ہے۔ اگلے دن جب سب اٹھے نا تو سب کو بلایا، حضور نے مشورہ کرنا شروع کیا، ہاں بھی بتاؤ کیا کرنا ہے ان کا، کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آگے بڑھے حضرت عمر، بڑے جلالی ہیں نا، بڑے جلالی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، معراج پہ تو وہاں پر بہت سارے نظارے دیکھے، جنت دیکھے، دوزخ، جب جنت کا نظارہ کیا تو وہاں حضرت عمر کا محل بھی دیکھا، حضرت عمر کا محل دیکھا، تو جانے لگے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے نہیں عمر بڑا جلالی ہے، پہلے اس سے پوچھ کر جانا چاہیے، ایسے نہیں، لہذا پوچھ کر آؤں گا تو ہی جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت عمر سارے واقعات بتانے لگے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز دیکھی۔ تو صحابی تھے نا مان لیا، اور جو کافر تھے نا وہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے آ سکتے ہیں، کیسے آ سکتا ہے، لیکن صحابی مان گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمانے لگے، عمر میں نے تیرا محل بھی دیکھا ہے، جنت میں لکھا ہوا تھا کہ یہ محل عمر کا ہے، باہر حوریں بھی بیٹھی تھی، لہذا میں سوچا پہلے اندر جاؤں گا، پھر میں نے کہا کہ نہیں عمر جلالی ہے، عمر سے اجازت لے کر جانی چاہیے۔ عمر رونے لگے، قدموں میں گر گئے اور کہا کہ حضور ایسا نہ کہیں، اگر عمر کو جنت ملے گی تو آپ کے صدقے سے ہی ملے گی، میں بھی آپ کا، یہ جنت بھی آپ کی، حضور جنت بھی اگر ملے گی تو آپ کے صدقے ہی ملے گی۔ حضور ایسی بات نہیں ہے، حضور ایسی بات نہیں ہے کہ میں جلالی اگرچہ ہوں لیکن والذین معه اشداء علی الکفار، میں کفاروں پر سخت ہوں اور مومنوں پر بڑا نرم ہوں، حضور ایسی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اگلے دن اٹھے، حضور نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے بتاؤ، حضرت عمر آگے بڑھے، حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جتنے میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، میرے حوالے کریں، میں خود ان کی گردنیں کاٹوں گا۔ حضور نے کہا کہ عمر تو پیچھے ہٹ جا، تیرا فیصلہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہو جا، اتنا سخت فیصلہ نہیں چاہیے، اتنا تگڑا فیصلہ نہیں چاہیے، پیچھے ہو جا۔ صدیق اکبر آگے بڑھے اور حضور سے عرض کرنے لگے، حضور قتل نہ کریں، ان کو نہ ماریں بلکہ ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں گے تو کئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نے کہا کہ ہاں یہ فیصلہ اچھا ہے، عمر کا فیصلہ بڑا تگڑا اور بڑے اوپر لیول کا، اپر لیول کا ہے، لہٰذا اتنے اپر لیول کا جو ہے نا ہمیں فیصلہ نہیں چاہیے، ذرا تو پیچھے ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر عمل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فدیہ لے لو، فدیہ لے لو۔
فدیہ مقرر ہو گیا. بعض نے کہا کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے کہا کہ ہمارے بچوں کو تھوڑا پڑھنا لکھنا سکھا دو, یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا, اس کے بعد تم چلے جانا. وہ کہنے لگے حضور ہمیں تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. حضور نے کہا کہ جاؤ یار, میں رحمت للعالمین میں تمہیں ایسے ہی جانے دیتا ہوں, میں تمہیں ایسے ہی جانے دیتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ, میں رحمت للعالمین ہوں, تم بھی کیا یاد کرو گے. جانے لگے تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب باری آئی حضرت عباس کی, یہ آپ کے چچا ہیں حضور علیہ السلام کے چچا, یہ بھی کفار کے ساتھ آئے تو قیدی بنا لیے ہیں. حضور علیہ السلام کے چچا کے پاس آئے, ذرا غور سے بات سنیے گا, میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کے فرمانے لگے چچا لائیں فدیہ لائیں, فدیہ دیں. تو حضور علیہ السلام کے چچا کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا دوں. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے چچا جب آپ جنگ کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے چاچی کو, چاچی سمجھتے ہیں نا, چاچا کی بیوی, چاچی کو ایک سونے کی اینٹ دی تھی, سونے کی اینٹ. حضور کا علم غیب دیکھیں, علم غیب میرے بچوں, میرے عزیز دوستوں, بزرگوں سنو, حضور کا علم غیب سنو سنو سنو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جب آپ آ رہے تھے جنگ کرنے کے لیے تو آپ نے چاچی کو ایک سونے کی اینٹ دی تھی, سونے کی اینٹ, اور کہا تھا کہ میں اگر پلٹ کر واپس آ جاؤں تو پھر ٹھیک ہے, ہنسی خوشی زندگی دونوں ساتھ گزاریں گے, لیکن اگر میں قتل کر دیا جاؤں, مر جاؤں, تو یہ سونے کی اینٹ تمہیں کافی ہوگی. چچا وہ سونے کی اینٹ کہاں ہے, سونے کی اینٹ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ ہکا بکا رہ گئے, وہ کرنے لگ گیا کہ یہ بات تو میرے درمیان اور میری بیوی کے درمیان تھی, تیسرے تو کسی کو نہیں پتا تھا, یہ میرے بھتیجے کو کیسے پتا چل گیا. تو کہنے لگے میرے بھتیجے اب میں فدیہ تو دوں گا ہی, لیکن پہلے مجھے تو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر. میں مان گیا ہوں کہ تو اللہ کا سچا اور آخری رسول ہے, لہذا فدیہ تو میں دوں ہی گا, لہذا پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا مسلمان کر, پھر میں تجھے فدیہ لا کر دوں. اب میں مان گیا ہوں کہ تو اللہ کا سچا اور آخری رسول ہے. ایک شاعر نے کیا خوب بات کہی, یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا کاری, یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا کاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری, کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. غلام یہ رسول میں, کبھی قبول ہے, غلام یہ رسول میں. کبھی قبول ہے. تو انشاءاللہ اپنے اندر فضائے بدر پیدا کریں گے انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اپنے اندر فضائے بدر پیدا کرنی ہے. اعلان جنگ کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. فضائے بدر کے ساتھ میدان عمل میں اترنا ہے. ابھی بیت المقدس کا معاملہ چھڑا ہے, اگر اعلان ہو تو انشاءاللہ ہم اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے. انشاءاللہ ہوں گے سارے حضرات. انشاءاللہ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے, اس کے بعد اپنی گفتگو کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے حوالے سے باتیں بڑی ضروری ہیں, نوجوانوں کا محنت دینا بڑا ضروری ہے. آخری بات بیت المقدس کے حوالے سے, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دوستو, میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی ہے. ذلت, ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو زمین ہے نا, ابھی زمین یہ بھی قبضے کی زمین ہے, قبضے کی. انہوں نے قبضہ کیا ہوا فلسطین میں, قبضہ کیا ہوا, ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک چھوٹی سی آبادی ہے 60-70 لاکھ کی, 60-70 لاکھ کی آبادی ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جتنی اسرائیل کی آبادی ہے اتنی تو مصر کی فوج ہے, فوج ہے. اتنا چھوٹا سا ملک ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہو کر مسلمانوں کو للکارتا ہے.
مسلمانوں کو لڑکاتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے سارے مسلمانوں کو شرم کر ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ وہ وہاں سے للکارتا ہے اور سارے مسلمان ایسے ہی خاموش بیٹھے، کوئی ایک بیان بھی جاری نہیں ہوا۔ اور لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں علامہ صاحب آپ ایسی بات کرتے ہیں، امریکہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، امریکہ کو تو ہم سے پیار بڑا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہاں پیار بہت بڑا ہے، اس کو تو ایسے ہی پیار ہے کہ جس طرح ایک کسائی کو بکرے سے پیار ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ چارہ بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، اس کو نہلاتا بھی ہے، دھلاتا بھی ہے، اور پھر وقت آنے پر اس پہ چھری بھی پھیر دیتا ہے۔ امریکہ کو اس طرح دوستی ہے تمہارے ساتھ کہ زلزلہ آنے پہ آپ کو تعاون بھی کرے گا، آپ کو فنڈ بھی دے گا، کورونا وائرس میں آئے سے فنڈ بھی دلا دے گا، سب کچھ کرے گا، اور پھر وقت آنے پر چھری بھی پھیر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، مسجد اقصی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ آج ایک صرف امریکہ کا صدر صرف اسرائیل کو کہتا ہے کہ اسے اجازت ہے کہ وہ فلسطین کو، جو بیت المقدس کو اور اس جگہ کو جو ہے دارالحکومت بنانا چاہتا ہے وہ بنائے، صرف ایک امریکہ کہتا ہے، اور یہاں پر سارے خاموش ہیں۔ ظالموں، لٹیرو، تم اپنی سیاست چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہو اور پھر مل جل کر ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کے لیے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس مسئلے پر بیٹھنا چاہیے تھا، تم کیوں نہیں بیٹھے؟ سارے مسلمانوں، سارے پاکستان کے سیاستدان، علماء و مشائخ اور صوفیہ کو چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے اور جمع ہونے کے بعد ایک بیان ہی جاری کر دیتے، یار ایک بات ہی کر دیتے، لیکن کوئی بیان جاری نہیں۔ تو پھر مجھے سلوٹ کرنا چاہیے نا ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو، مجھے سلوٹ کرنا چاہیے نا کہ اس نے کہا تھا کہ بیت المقدس مسجد اقصی میرے خواب میں آئی تھی، خواب میں آئی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا جو آئے اور مجھے بچائے؟ اللہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا؟ کہتا ہے کہ رو رو کر مجھے مسجد اقصی پکار رہی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا ہے کوئی؟ اور ایک شاعر نے تو کیا خوب کہا، ایک شاعر نے کہا کہ مسجد اقصی تو حضور علیہ السلام کو بھی بلاتی ہے۔ اللہ، مر جانا چاہیے ہمیں ڈوب کر۔ کہتے ہیں مسجد اقصی حضور کو بھی بلاتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، اللہ، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، آقا ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر سے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے پھر سے مسجد اقصی تیرا۔ حضور ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے نا جب معراج کو جا رہے تھے، دوبارہ ہم راستہ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصی، حضور دوبارہ آئے نا، دیکھیں نا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر سے مسجد اقصی تیرا۔ مجھے افسوس ہے کوئی نہیں بولا۔ میرے عزیز دوستو، ایک ہو جاؤ، اس مسئلے پہ ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اور اکٹھے ہو کر آوازیں اٹھاؤ۔ اس مسئلے کا حل اگر چاہتے ہو تو میری دو بات ہے، میں چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن باتیں کرنے لگا ہوں، دو باتوں پر عمل کرو اگر اس مسئلے کا حل چاہتے ہو۔ دو باتوں، ایک وہ بات، ایک اس بات پر عمل کرو کہ جو سلمان فارسی نے کیا تھا، ایک وہ عمل کرو جو سلمان فارسی نے کیا تھا کہ جب سلمان فارسی سے ایک کافر نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام اسلام ہے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ ایک کافر نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ میرا نام اسلام ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام؟ کہا میرے باپ کا نام اسلام ہے۔ کہا تیرے دادا کا نام؟ کہا کہ میرے دادا کا نام اسلام ہے۔ کہا کہ تیرے پردادا کا نام؟ کہا کہ میرے پردادا کا نام اسلام ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ علامہ اقبال بول پڑے نا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی ہے۔ جب کافر ہم سے پوچھے تو ہمیں کہنا ہے اسلام، ہمیں کہنا ہے مسلمان، ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے اسلام ہے، باقی بعد میں سب کچھ ہے، باقی بعد میں سب کچھ ہے۔ بڑا جی لیا ہم نے، بڑا جی لیا، پنجابی، بہاری اور پٹھان اور ساری چیزیں جی لی، یہ چیزیں ہم بعد میں ہوں گے، پہلے ہم اسلام ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو پہلی چیز وہ کرنی ہے ہمیں جو سلمان فارسی نے کیا تھا، اور دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ وہ کرنا ہے جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا۔ امیر
معاویہ نے کیا تھا. ہر صحابی نبی معاویہ و علی. تو وہ کام کرنا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ. بس آخری بات اور گفتگو ختم. وہ کام کرنا ہے جو حضرت امیر معاویہ نے کیا. کیا کیا؟ امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ لگی ہوئی تھی نا, آپس میں اختلاف تھے, فوجیں الگ الگ تھیں, فوجیں بیٹھی ہوئی تھیں, آپس میں جنگیں تھیں. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت علی کو. خط لکھا کہ اے علی, میں تو تیرے اوپر چڑھائی کرنے والا ہوں, میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں. تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ تھی نا, آپس میں اختلافات تھے. تو حضرت امیر معاویہ کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ چلو میرے دشمن کا معاملہ صاف ہو جائے گا. تو روم کے بادشاہ نے جب خط لکھا تو خط کا جواب حضرت علی نے نہیں دیا. کس نے دیا؟ خط کا جواب حضرت امیر معاویہ نے. حضرت امیر معاویہ نے دیا اور کیا کہا؟ او روم کے کتے, تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم گھر میں چاہے جتنا لڑے, تو کیا سمجھتا ہے کہ تو علی پر حملہ کرے گا اور میں تماشا دیکھوں گا؟ تو علی پر حملہ کر تو صحیح, اس حملے کے جواب میں علی سپہ سالار ہوگا اور میں اس کا سپاہی ہوں گا. تو کیا سمجھتا ہے ہم گھر میں چاہے جتنا لڑے, گھر میں چاہے جتنے اختلافات ہو, لیکن اس گنبد کے سائے تلے ہم سارے ایک ہو جائے گا. اس گنبد کے سائے تلے ہم سارے, اس گنبد کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اس گنبد کے سائے تلے ہم, اس گنبد کے سائے تلے ہم, اس گنبد کے سائے تلے ہم. پرجوش طریقے سے, بس یہ آخری گفتگو اور آخری میں وما علیہ الا البلاغ کہہ دوں گا, 10-15 دفعہ کہوں گا, لیکن پرجوش طریقے سے اظہار یکجہتی کیجیے مسجد اقصی کے والوں کے ساتھ کہ تم الگ نہیں ہو اس مشن میں, اور گنبد خضرا کے سائے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ایک ہیں. اس گنبد کے سائے تلے, 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 اس گنبد کے سائے تلے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, وما علینا الا البلاغ المبین.